السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ میرا رب آپ کو پسند کرے، اور اس کے لیے محنت ہے۔ جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے، تو اسی طرح کی محنت اپنی روحانی پاور بڑھانے کے لیے بھی آپ لوگ ابھی سے کر سکتے ہیں۔ آپ تک ہی عمر کے بچے بعض تزکیہ نفس کرتے کرتے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک نہیں ہے، کئی بچے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ہی عمر کے بچوں نے اللہ رب العزت سے قرب حاصل کیا اپنی ہی محنت کر۔ یہ ٹاسک ہے زندگی کا، چاہے ابھی اس ٹاسک پہ عمل کرنا شروع کر دو یا بڑے ہو کے محنت کرو، بہرحال اصل مقصد ہمارا یہی ہے۔ تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کے بیٹے کا۔ رشید کا ایک بیٹا انتہائی سمجھدار اور بڑا معصوم، آپ لوگوں کی عمر کا، یعنی 13-14 سال کا، اس نے تزکیہ نفس شروع کیا، نمازوں کی پابندی کی، ذکر اذکار کی پابندی کی، قرآن مجید کی تلاوت خوب کرتا تھا، اپنی زندگی کا زیادہ حصہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگا رہتا، اور لغویات سے بچتا، اپنے معمولات زندگی میں اللہ کی عبادت کو زیادہ ٹائم دیتا، ترجیح دیتا۔ تو اسی وجہ سے اس کی سادگی تھی، اس قدر سادگی کہ سادہ کپڑے پہنتا، بعض دفعہ ٹوٹی ہوئی جوتا پہنتا، اس کو اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، لوگوں کو دکھلانا نہیں تھا۔ آسائش میں، آرام پرستی میں اس نے کوئی ٹائم نہیں دیا تھا، اپنے سنوارنے میں، وہ جسم کے سنوارنے میں کوئی محنت نہیں کرتا تھا، اپنی روح کے سنوارنے میں محنت کرتا، اپنی روحانی طاقت بڑھانے میں محنت کرتا۔ اس کی پوری توجہ ذکر اذکار پر اور اللہ کو راضی کرنے پہ ہوتی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ بادشاہ کی نظر پڑی۔ اب بادشاہ تو اس کا معیار چاہتا تھا شہزادوں والا، کہ کوئی کہے کہ یہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے تو اس کو بیٹے کو نظر آنا چاہیے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ تو اس کی تو حالت ایسی ہے کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، اور جہاں کے تعارف پھر ہوگا کہ یہ تو ہارون الرشید کا بیٹا ہے، تو وہ اکثر اس کو ٹوکا کرتا تھا کہ اپنا کپڑے اچھے پہنو، پوشاک پہنو، اور جوتا اچھا ہونا چاہیے، نہا دھو کے پوشاک اچھی ہو، آپ کا چال چلن سے پتہ چلے کہ یہ شہزادہ آ رہا ہے۔ لیکن وہ بچہ اس میں توجہ ہی نہ دیتا، اس کا اصل مشن، اصل مقصد اپنے رب کو راضی کرنا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ ٹہل رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے جب بادشاہ آیا، اس نے اسی طرح روک ٹوک شروع کی۔ رشید کا لہجہ بڑا سخت تھا، اور اس نے روک ٹوک شروع کر دی، تو بچہ خاموش بڑے ادب کے ساتھ سر جھکائے سن رہا ہے اس کی ساری باتیں۔ پھر اس کے باپ نے کہا تیرا کیا مقصد ہے، تو تو ناکام زندگی گزار رہا ہے، یہ کوئی زندگی ہے جو تو گزار رہا ہے، تیرا تو کسی کو فائدہ نہیں ہے اور نہ کوئی مطلب آپ کو اپنا فائدہ ہے۔ تو اس نے اوپر نگاہ بچے نے اٹھائی، درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، پرندے کی طرف اشارہ کیا، پرندہ وہاں سے اٹھا اور آ کے اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا، بچے کے کندھے پہ بیٹھ گیا۔ تو اب وہ اس کا باپ دیکھ رہا ہے کہ پرندہ عام بندے کے کہنے پہ تو آتا ہی نہیں، ڈرتے ہیں پرندے انسانوں سے، اور یہ میرے بیٹے کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو اپنے باپ کو مخاطب کر کے اس نے ایک ہی جواب دیا کہ بادشاہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، بادشاہ اصل یہ ہے جو پوری کائنات آپ کے تابع ہو جائے، اللہ کی بنائی ہوئی ساری جو مخلوقات ہیں وہ آپ کے تابع ہو جائیں، اصل بادشاہت یہ ہے۔ بادشاہ اس کو پہلے کہہ چکا تھا ہارون الرشید کے گھر سے نکل جاؤ، تو چونکہ وہ کہہ چکا تھا، فیصلہ ہو گیا تھا، اس کے بعد بچے نے پرندے کو بلایا، کندھے پہ بٹھایا، یہ بات کی کہ اصل بادشاہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرو، اللہ رب العزت کا خوش ہو جائے کہ پوری مخلوقات جو میرے رب نے پیدا کیے انسان کے لیے وہ انسان کے تابع کر لیں، انسان اشرف المخلوقات بن جائے۔ تو یہ اس کو سمجھا کے اپنے باپ کو، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں علاقہ چھوڑ رہا ہوں، اور پرندے کو کہا کہ اڑ جا، وہ واپس جا کے
درخت پہ بیٹھ گیا. تو وہاں سے سیدھا گھر گیا. اپنی والدہ صاحبہ کو کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ آپ گھر چھوڑ دو تو میں جا رہا ہوں. اپنا قرآن مجید اٹھایا، جس کو اپنے قرآن مجید سے لگن تھی. آئے دن اپنا قرآن مجید اٹھا کے کبھی کہیں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا تھا اور کبھی کہیں کھڑے ہو کے یاد کر رہا ہوتا تھا. اس نے اپنا قرآن مجید اٹھایا، جو اس کی ایک چادر تھی وہ اوپر لی اور چل پڑا. والدہ صاحبہ نے اس کو روکا اور اس نے کہا کہ یہ ایک سونے کی انگوٹھی ہے، یہ لے جاؤ، اگر کہیں وقت اس طرح کا آئے تو اس کو بیچ کے استعمال کر لیں. اس نے دعائیں دی. بچہ گھر سے نکلا، سیدھا جنگل کراس کرتا ہوا جو شہر تھا قریب ترین، اس شہر میں چلا گیا. اب شہر میں جا کے ایک اڈا ہوتا ہے نا مزدوروں کا، ہر شہر میں ہوتا ہے. ایک چوراہا ہوتا ہے، کوئی چوک ہوتا ہے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے یعنی گول چکر جس کو کہتے ہیں، یا کوئی کراسنگ ہوتی ہے، ٹی چوک ہوتا ہے. کہیں بھی وہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کو مزدور چاہیے تو یہاں پہ آ جائے اور یہ لوگ مزدوری کے لیے گھر سے نکلے. انہی کی قطار میں جا کے بیٹھ گیا. اب چونکہ اس کا تو ایک ترتیب تھی قرآن مجید پڑھنے کی، تو یہ سارے لوگوں سے آزاد ہو کے، لوگوں کے فکر اور ان کی سوچ سے ہٹ کے بیٹھ کے اپنے ہی پوری سوچ قرآن مجید پہ لگا کے بیٹھا پڑھ رہا تھا قرآن مجید. اب جو بھی بندہ آتا ہے مزدور جس کو چاہیے، وہ اس کو نظر انداز کر کے دوسرے لوگوں سے بات کرتا اور مزدور لے جاتا. ایک شخص آیا، وہ بھی اللہ والا تھا. اس نے دیکھا کہ بچہ ہے، چھوٹی عمر میں ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ان کے ٹولے میں کیوں بیٹھا ہے. اس نے ساتھ والی دکان والے سے پوچھا، دکاندار سے پوچھا کہ یہ بچہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں مزدوروں میں کیوں بیٹھا ہے. اس نے کہا یہ بھی مزدوری کرتا ہے. اس نے کہا اچھا، ہاں مزدوری کرتا ہے، آپ لے جاؤ مزدور کے طور پہ. اس نے جا کے بچے سے پوچھا کہ بیٹا کام کرو گے، مزدوری کرو گے. بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ مرد تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اپنے گھر کا نظام چلائے، کام کاج کرے. میں کام کرنے کے لیے ہی یہاں پہ آ کے بیٹھا. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلو اور میں آپ کو مطلب اس وقت کا حساب سے 8 آنے دوں گا. آنے کہہ رہے، وانت کہہ رہے. اس نے کہا نہیں، مجھے 8 نہیں چاہیے، مجھے 6 چاہیے. 6 کا مطلب 7 دن ہوتے ہیں ہفتے کے. 6 دن میں کام، مجھے بھی صرف 6 چاہیے، ڈیٹیل نہیں بتائی. اب اس نے کہا کہ نہیں میں 8 دوں گا. کہتے نہیں میں نے بھی کام کرنا ہے، مجھے 6 چاہیے، 8 نہیں چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو 6 دوں گا، آ جاؤ. اب 6 روپے سمجھ لیں. برحال وہ لے کے گیا. تو جب کام دکھایا کہ یہ پوری دیوار کو توڑنا ہے، توڑ کے صاف کر کے تو پھر اس دیوار کو ہم نے بنوانا ہے، اینٹیں صاف کرنی ہے، اینٹیں صاف کر کے اس کا فلاں 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 کام سارا سمجھا کے تو کہتے ہیں میں کام پہ جا رہا ہوں، میں شام کو آؤں گا، آپ کو مزدوری دوں گا، آپ نے سارا دن کام کرنا ہے. اس نے کہا ایک شرط ہے، میں نماز کا ٹائم نکالوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے وقت آپ کام نہ کیجیے گا. یہ پہلے طے کر لیا اس نے. تو وہ نماز کا ٹائم نکال کے وہ کام کرتا رہا. جب وہ آیا شام کو تو دیکھتا ہے کہ 4-5 بندوں جتنا کام اکیلے بچے نے کر دیا. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بیٹا اتنا زیادہ کام؟ کہہ رہے جی کام کیا ہے، میں فارغ نہیں بیٹھا، میں نے کام کیا ہے. تو کہتے ہیں لوگ تو اتنا کام کرتے رہے. بہرحال آپ کو اب میں 4 بندوں کے پیسے دوں گا. 6 چوک 24 روپے سمجھ لیں، 24 درہم سمجھ لیں، 24 وانک سمجھ لیں. میں تو اتنے پیسے دوں گا. میں کہا نہیں مجھے صرف 6 چاہیے، جتنی میری بات ہوئی تھی آپ سے. بہرحال اس نے 6 دے دیے. بچہ چلا گیا. دوسرے دن وہ گیا اس اڈے پہ دیکھنے کے لیے، تو بچہ اس کو نظر نہیں آیا. اس نے کہا شاید آج کہیں کام چلا گیا. دوسرے تیسرے دن چکر لگایا، بچہ نظر نہیں آیا. پھر دکان والے سے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. کہتا ہے جی وہ پورے ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، باقی دن ادھر کہیں جنگل میں رہتا ہے. تو وہ اس کا پرسوں دن آ رہا ہے، اب اس دن آئیے گا وہ ادھر ہی بیٹھا ہوگا. وہی بات ہوئی، جب پرسوں کا دن آیا وہ انتظار کرتا رہا، کام اس نے رکوا دیا. جب آیا تو وہ بچہ اسی طرح قرآن مجید پڑھ رہا تھا. لوگوں سے بے نیاز، ہر ایک سے ہٹ کے آرام سے اپنا قرآن مجید پڑھتا چلا جاتا. اب ہوا کیا؟ قرآن مجید پڑھنے کے دوران ہی اس نے پوچھا کہ جی آپ مزدوری کرو گے؟ بچے نے وہی جواب دیا
جب پیسے طے کرنے لگا بچے نے کہا میں تو 6 روپے یا 6 درہم یا جو بھی ہے 6 والے اتنے ہی دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ بات طے ہو گئی، پھر لے گیا لگا دیا، پھر اس کا کام بہت اچھا ہوا، زبردست کام۔ اچھا جب وہ آتا تھا جس ٹائم میں اس سے پہلے آ گیا، صرف میں چیک تو کروں کہ بچہ کام 4-5 بندوں جتنا اکیلا کیسے کر لیتا ہے۔ اس دن وہ اسے کوئی تعمیرات شروع کروانی تھی، بچے کو بتا گیا تھا کہ میں نے اس طرح دیوار بنوانی ہے۔ بچہ کیا کرتا کہ اس نے گارا بنایا، اس دور میں مٹی کا گارا بنایا جاتا تھا، گارا بنایا اور وہ دیوار کی چنائی کرنے لگا۔ اب وہ بندہ جو عام روٹین میں فرض کے 4 بجے آتا تھا، اس دن وہ 3 بجے آیا، وہ پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھتا ہوں بچہ کرتا کیا ہے، کس طرح اس کی پھرتی ہے۔ اب بچہ کیا کر رہا ہے، اس نے گارا بنایا ہوا ہے اور دیوار کے اوپر گارا رکھتا ہے، تو جیسے گارا رکھ چکا ہوتا ہے اینٹیں خود بخود اٹھتی ہیں وہاں سے، اٹھ کے لگ جاتی ہیں۔ اب جتنی دیر میں گارا سیدھا کرتا ہے، دوسرا گارا اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں وہ ساری اینٹیں لگ چکی ہوتی ہیں، خود ہی اٹھ کے لگ رہی ہوتی ہے۔ پھر جا کے دوبارہ گارا آ کے لگا دیتا ہے، پھر اینٹیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور لگتی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے اس کے تابع کر دی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز تابع کر دی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ اور 6 مانے کیا 6 روپے کیوں لیتا تھا؟ ٹوٹل 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن وہ کام کرتا تھا، 6 روپے کماتا، روزانہ اس کو کھاتا، گھر جاتا وہ 1 روپے کی چیز لے کے کھانا پینا کر لیتا اور جنگل میں سو جاتا۔ 6 دن گزرتے، پیسے ختم ہو جاتے، پھر وہ آ جاتا۔ تو بندہ بڑا حیران ہوا کہ وہ اس کا تعلق بھی اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، اپنے آپ کو توڑتے کاٹتے چھیلتے اپنے منزل کی طرف بڑھتے، اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے، یہ اپنی پوری ریہرسل ہے، ایک محنت ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقام پائے گا، اگر وہ شیطانی محنت کرے گا شیطان کے ہاں مقام پائے گا۔ اب ہوا کیا، اس نے پھر پیسے زیادہ دینے کی کوشش کی، بچے نے انکار کر دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کب آؤ گے، اس نے وہی ڈیٹ دی، بھئی آج اگر ہفتے کا دن ہے، اس نے کہا اگلے ہفتے کو آؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے کہا میں انتظار کروں گا۔ اب انتظار کرنے لگا، جب وہ دن آیا دیکھا تو اس قطار میں نہیں ہے، جہاں مزدور بیٹھتے تھے وہاں پہ جا کے دیکھا بچہ نہیں ہے، اور پھر واپس آ گئے، کہتے ہیں بچہ آج آیا نہیں ہے۔ تو دکان والے سے پوچھا، دکان والے نے کہا وہ ناغہ تو نہیں کرتا، اپنے ہی ٹائم پہ آتا ہے، اور اگر ہفتے کا دن ہے تو ہر ہفتے والے دن ہی نظر آئے گا۔ اور اس نے کہا رہتا کہاں پہ؟ یہ جنگل میں رہتا ہے، فلاں جگہ پہ جو جھاڑیاں زیادہ ہے نا، جرمٹ سا بنا ہوا ہے، وہاں پہ اس کا ڈیرا ہے۔ تو وہ آدمی چلا گیا وہ وہاں پتہ کر لیں کہ بچے کا میں پتہ لوں کہ وہاں پہ بھی ہے یا نہیں، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ جب دیکھتا ہے تو وہ فل بخار میں بیماری میں پڑا ہوتا ہے، فل تپ رہا ہوتا ہے، اور اس سے پھر جا کے بات کرتا ہے کہ بیٹا خیریت ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں 3-4 دنوں سے بیمار ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے تو مجھے بتاؤ، میں آپ کی ہیلپ کروں۔ اس نے کہا پہلے سوچ لو خدمت کر سکو گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل کروں گا۔ تو میں جو کہوں گا وہ پورا کرو گے؟ اس نے کہا میں بالکل پورا کروں گا، جس ڈاکٹر کے پاس کہو گے لے جاؤں گا، جدھر کہو گے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر تو وہی ہے جو میرا رب ہے، وہی میرا ڈاکٹر ہے، جب چاہے گا مجھے ٹھیک کرے گا، جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں، مجھے اس سے پریشانی نہیں ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ آپ میری ہیلپ کرو گے؟ ہاں جی کروں گا۔ پھر ایسا کرو کہ میں اگر انتقال کر گیا تو کفن دفن کر لو گے؟ کہتے کر لوں گا۔ کہتے ہیں یہی 2 چادریں میری ہیں، اسی میں میرے جسم کو لپیٹ دینا اور یہیں کہیں دفن کر دینا۔ اور ایک چیز ہے، انگوٹھی دی اس نے کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اور یہ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کو پہنچا دیے، پہنچا دو۔ کہتے ہیں ہاں میں یہ بھی پہنچا دوں گا، یہ میرا قرآن مجید ہے، یہ بھی ان کو دے دینا۔ یہ اس نے نہیں پوچھا کہ کیوں بھجوانا چاہ رہے، اس نے کہا یہ میری انگوٹھی بھی دے دینا، یہ قرآن مجید ہے یہ بھی دے دینا، تو اس کو انہیں میرا سلام کہنا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا ٹھیک ہے، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے اس کام پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو اسی وقت یہ بات کر کے تو وہ بچہ سیدھا ہوا، کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کر گیا۔
جب انتقال کر گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر کفن دفن جو بھی اس کے ساتھ طے ہوا تھا وہ کیا، کرنے کے بعد فارغ ہو کے پھر اس نے سوچا کہ میں انگوٹھی اور قرآن مجید دے کے آتا ہوں۔ اب انگوٹھی لی، قرآن مجید لیا، سیدھا بادشاہ کے محل تک پہنچا، دربار میں پہنچا۔ ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا کہ بادشاہ اپنے فوج کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز میں وہاں سے نکل رہا تھا۔ پہلے ایک دستہ گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر دستہ خاص گزرے، پھر بادشاہ کی وہ سواری آئی۔ جب بادشاہ کی سواری آئی تو یہ ایک چبوترے پہ کھڑا اشارہ کرنے لگا۔ اب لوگوں نے جو کمانڈوز تھے ساتھ ساتھ، یا اس دور میں جو بڑے بڑے عہدیدار تھے جو ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہ رہا ہوں، ضروری کام ہے۔ کہتے ٹھیک ہے آگے مل لو۔ انہوں نے روکا بادشاہ کو، یہ وہاں سے نیچے اترا، ٹیلا سا تھا اس سے نیچے اترا، آگے بادشاہ کے قریب آگے کچھ کہا۔ بادشاہ نے اس افسردگی کا اظہار کیا، یعنی ایک دم چہرے پہ اس کے غم اور پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، اور اس نے فوراً آرڈر دیا کہ واپس چلو۔ پورا لاؤ لشکر جس شان و شوکت کے ساتھ نکلا تھا اسی طرح واپس ہو گیا، سیدھا محل میں پہنچے۔ اور اس بندے نے کہا کہ آپ بھی ساتھ آؤ، میرے ساتھ ہو آپ بھی۔ اور وہ بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کے مہمان خاص بن کے جرنیل اور مشیر اور بڑے عہدیدار لوگوں کے جرمٹ میں اس کو محل لے جایا گیا۔ اور وہ لوگ راستے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بادشاہ کو کیا کہہ دیا کہ اتنی اہم مہم پہ نکلا تھا اس نے منسوخ کر دی، اور اتنا خوش باش تھا کہ اس کا چہرہ اتر گیا، آپ نے کیا کہہ دیا؟ وہ خاموش رہا۔ جب گھر گیا تو دیوان خاص میں اس کو بلوایا، جہاں خاص مہمان ملا کرتے تھے، محل کا ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں اسے بلایا، بلا کے پوچھنے لگا کہ اب بتائیں میرے بیٹے نے کیا کیا آپ کو دیا اور کیا کہہ رہا تھا؟ بڑا حیران ہوا کہ بیٹا کہہ رہے۔ پھر اس نے کہا جی وہ بچہ سے میں مزدوری کرواتا تھا۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور آپ مزدوری کرواتے تھے؟ کہتے جی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن میں مزدوری کرواتا تھا، اس کو باقاعدہ اجرت دیتا تھا، پورے پیسے دیتا تھا۔ تو پھر وہ میرا بیٹا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ انگوٹھی دی ہے۔ وہ رونے لگ گیا انگوٹھی دیکھ کے۔ پھر یہ قرآن مجید دیا ہے، قرآن مجید دیکھ کے رونے لگ گیا۔ تو وہ کہتا ہے اور کیا کہتا تھا، کس حال میں تھا، کیسے رہتا تھا، سارا اس کا پوچھنے لگ گیا، کس طرح چلتا تھا، کیسے گیا تھا، کتنا کام کیا تھا، آپ نے پھر جھڑکا تو نہیں تھا، آپ نے ڈانٹا تو نہیں تھا، آپ نے اس کے اوپر مشقت تو زیادہ نہیں کی تھی۔ اس نے ساری باتیں کھل کے بتا دی، یہ معاملات ہوا۔ تو پھر وہ واپس لوٹ گیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب انسان محنت کرے گا، لوگ جسم کو سنوار رہے ہوتے ہیں، خوب کھا پی رہے ہوتے ہیں، ڈولے بنا رہے ہوتے ہیں، جم جا رہے ہوتے ہیں، بال سنوار رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی محنتیں ہو رہی، بڑی مہنگی مہنگی کریمیں، مہنگے مہنگے صابن، اور کپڑے بڑے مہنگے مہنگے پہنتے ہیں، جوتے پہن کے لشکارے مار کے چلتے ہیں، غرور و تکبر میں اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جسم پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ فروٹ کھاتے ہیں، پھر دوائیاں کھاتے ہیں، پھر اچھی خوراک کھاتے ہیں، پھر جم میں جا کے اپنی باڈی بناتے ہیں، تو پھر باہر نکل کے بڑے غرور و تکبر میں چلتے ہیں، تو وہ اپنے جسم پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور جس طرح بندہ روحانی محنت کرے گا تو روحانی محنت میں بھی اسی طرح آگے نکلتا چلا جائے گا۔ یہ تو دوڑ ہے دنیاوی، جو جس سائڈ میں چاہے دوڑ لگانا شروع کر دے، میرا رب اسی میں کامیابی دے گا۔ جو غلط لوگ ہیں، چوری چکاری والے، ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں چوری چکاری والے۔ جو شراب پینے والے ہیں، ان کو شراب پینے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ جو جس طرح کا ذہن رکھے گا اسی طرح کے لوگ ملتے جائیں گے، وہ اسی میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اصل مقصد ہمارا آخرت میں جنت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے دوڑ ہے، جو جتنی دوڑ لگائے۔ امید ہے کہ آپ اس پر توجہ دے گے اور غور و فکر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔